بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 9ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 9ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے قوم شعیب کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، مدین اس کا علاقہ ہے، آج بھی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت فراوانی عطا کی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرایا، شرک کیا، شعیب علیہ السلام کے مقابلے پر آ گئے، اور بڑے بڑے گناہ جو کرتے تھے یہ، ان میں سے ناپ تول میں کمی کرنا۔ طاقتور تھے، ان کے شہر کے دائیں بائیں دیہات تھے، دیہاتوں سے جتنے ذمہ دار غلہ لے کے شہر آتے، بے ایمانی سے کر کے ان سے غلہ چھیننا، فضول ٹیکس لگانا، اور جو سکہ چلتا تھا اس زمانے میں، سونا چاندی کے جو سکے ہوتے تھے اس میں کھوٹ ملانا، اس میں بے ایمانی کرنا، یہ سارا اس قوم کا مزاج تھا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر عذاب آیا۔ عذاب اس طرح آیا کہ کافی عرصہ بارشیں بند رہیں، کافی عرصہ بارشیں بند رہیں، گرمی کی شدت بڑھی، بارشیں ہو نہیں رہی تھی۔ ایک دن اچانک بہت گہرا بادل آیا، ساری قوم نے جشن منایا کہ بارش ہوگی، اور اس خوشی میں سارے اپنے بستی سے باہر نکلے بارش کے پانی میں نہانے کے لیے، اور جب سارے بادل کے نیچے آ گئے، وہ اصل میں بارش کا بادل نہیں تھا، وہ تو آگ کا بادل تھا، وہ برسا اور ان پر آگ برسی، زلزلہ بھی آیا، اور زلزلہ کی جب شدت زیادہ ہونا تو پھر ایک خاص قسم کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، تو 3 طرح کے عذاب ان پر مسلط ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن بھائیو، اگر سچی بات عرض کروں، سب سے زیادہ تکلیف قوم شعیب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ قوم شعیب جن حرکتوں کی وجہ سے تباہ ہوئی، آج ہم ان سے زیادہ خطرناک حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ناپ تول میں کمی زیادتی، کون سی بے ایمانی کی ایسی شکل ہے جو دنیا میں ہو، ہمارے یہاں مارکیٹوں میں نہیں ہو رہی؟ یہ تو جو ہم بچے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے بھی پیچھے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام پتہ نہیں کس طرح رو رو کے اپنے اللہ کو منا کے گئے کہ اے اللہ، میری قوم پر کلی، میری امت پر کلی عذاب نہ آئے، کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہمیں بچا رہی ہیں، وگرنہ ہمارے یہاں ہر طرح کی بے ایمانیاں ہیں، لیکن جزوی عذاب آئے گا، اور وہ آ بھی رہا ہے، وہ آ بھی رہا ہے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں قیمتیں کہاں جا رہی ہیں، اور اتنی محنت مشقتوں کے باوجود بھی لوگوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یہ ہماری اس طرح کی بے ایمانیوں کی سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح کی ہماری مارکیٹوں میں دیکھ لیں، ہمارے پھلوں، میں نے عرض کیا کون سی بے ایمانی ہے جو ہمارے پورے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں پھر اس بات کو بار بار دہرایا، ہم جب کسی کو پکڑتے ہیں، جب ڈھیل دیتے ہیں، تو پہلے ہم نصاب پورا کرتے ہیں، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اگر وہ مالداری میں ہوتے ہیں، ہمیں مالداری میں یہ بندہ سنبھلے گا نہیں، ہم تھوڑی سی غربت لاتے ہیں، بیماری لاتے ہیں، پریشانیوں میں لاتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کرے، یہ ہماری طرف کیا کرے؟ رجوع کرے۔ اگر یہ پھر بھی ہماری طرف رجوع نہ کرے، قرآن کریم نے فرمایا ہم پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، قرآن بار بار یہ بات بیان کر رہا ہے، ہم اچانک نہیں پکڑتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سنبھلنے کا موقع نہ دیں،
ہم سنبھلنے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات لائے جاتے ہیں جو انسان کو بیدار کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، اس کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ قرآن کریم نے 9ویں پارے میں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون، قبطی اور بنی اسرائیل، ان دونوں قوموں کے معاملات بہت تفصیل سے قرآن کریم نے ذکر کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آئی، اصل یہ مصر کے نہیں تھے، فلسطین کے تھے، یہاں آ کے آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس قوم کا زوال آیا، یہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلامی اس حد تک لے گئے کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیتے، ان کی بچیوں کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے زندہ رکھتے۔ ہزاروں بچے ان کے قتل ہوئے۔ قرآن نے 4-5 جگہ ان کے بچوں کے قتل عام کا ذکر کیا ہے۔ اس قوم کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ آج بھی ان کو تاریخی کتابوں میں پڑھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، فرعون کو سمجھایا، معجزات دکھائے، اللہ کی کتاب دکھائی، عصا کا معجزہ دکھایا، کئی معجزات دکھائے، لیکن فرعون جو ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جو بندہ قوت کے نشے میں ہو، اقتدار کے نشے میں ہو، وہ عقل سے سوچا نہیں کرتا، تو فرعون کہاں سوچتا تھا؟ فرعون نے نہیں پرواہ کی، مد مقابل آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم نبی نہیں ہو، تم جادوگر ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ ساری جادوگری ہے، اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر فرعون کو اور جادوگروں کو شکست دی، لیکن فرعون کا عقل پھر بھی ٹھکانے نہیں آئی۔ وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ جناب یہ واقعتاً معجزہ ہے، وہ اللہ پر ایمان لائے۔ فرعون نے بڑی بڑی دھمکیاں دیں، لیکن انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے 2-3 سبق ہیں جو ہمیں تو اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ ہمیں تو بھائی کیا کرنا ہے؟ اپنا سبق یاد کرنا ہے۔ پہلا سبق اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے، اللہ جل جلالہ اس کو اقتدار دے، مال دے، جوانی دے، کوئی بھی خوبی دے، وہ اپنی اس خوبی میں اس حد تک نہ جائے کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، یہ کہہ بیٹھے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ فرعون کیا کرتا؟ انا ربکم الاعلی، اللہ نے نوازا، اللہ ہی کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، اللہ ہی کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا، اور یہاں تک کہہ دیا 11ویں پارے میں کہ یہ جو نہریں ہیں، یہ جو دریا ہیں، یہ جو زمین ہے، فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا مالک میں ہوں۔ کیا ان کا مالک میں ہوں؟ تو بھائی اللہ ہمیں نعمتیں دے، عقل مند انسان وہ ہے جتنی اس کو نعمتیں ملے وہ اللہ کے سامنے اتنا ہی جھک جائے۔ اور بھائی دوسرا سبق یہ ہے، ایمان جب اپنی پوری حقیقت کے ساتھ دل میں سما جاتا ہے، پھر مومن کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ اگر کبھی کہیں ہم ڈگمگائیں تو ایمان میں ابھی کمزوری ہے۔ ایمان میں کیا ہے؟ یہ جادوگر جو ہے، جب ان کو ایمان کی حقیقت مل گئی، فرعون نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کیا بھی جادوگروں کو کہا میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی جب اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا لے آئے۔ آرڈر دیے ان کے ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسری طرف سے بازو کاٹ دیا جائے، ان کو سولی چڑھا دیا جائے، لیکن کوئی جادوگر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا۔ اس لیے بھائیو، ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، میں آپ کو سچ بات عرض کروں، اس دنیا میں انسان کو جو اونچ نیچ پیش آتی ہے، یہ ایمان ہی کی قوت ہے جو انسان کو اس دنیا سے کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں بار بار کہہ رہے ہیں، تم اللہ کے حکم کو مانو، اس پر صبر کرو، اس پر ڈٹ کے رہو، اللہ جل جلالہ مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اسی طرح بھائی اس قوم پر قرآن کریم نے عذاب کی اور بھی بڑی شکلیں بیان کی۔ بنی اسرائیل نے، قبطیوں نے اللہ کے نافرمانی کی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان پر خون کا، مینڈکوں کا، جوؤں کا، طوفان کا، پتہ نہیں کس کس طرح کے عذاب آئے۔ لیکن ہوتا کیا؟
ہوتا کیا؟ جب کوئی عذاب آتا، مثلا ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، کھانا پکائیں اس کے اندر بھی مینڈک، پانی کے مشکیزے کے اندر بھی مینڈک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 8 دن مینڈکوں کا عذاب مسلط رہا. حضرت موسیٰ سے کہا آپ اپنے اللہ سے ایک مرتبہ ہمیں معافی دلوا دیجئے، ایمان بھی لائیں گے آپ کی، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہر چیز سے مکر گئے. دوبارہ عذاب آ گیا، جوؤں کا آ گیا، خون کا آ گیا، کئی طرح کے عذاب آئے. عذاب ٹل جاتا، اپنی بات کو بھول جاتے. قرآن اس بات کو کیوں بیان کر رہا میرے اور آپ کے سامنے؟ ہم بھی بھائی اسی طرح کرتے ہیں. ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ آئندہ سے نماز بھی پڑھوں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. پکے مومن ہو جاتے ہیں اور جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ کہہ رکھا ہے. بہرحال قرآن کریم نے اللہ جل جلالہ کی زیارت کا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمائش کی تھی، قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی پہاڑ پر گراتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. ایسا ہی ہوا. جیسے ہی اللہ جل جلالہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر گرائی، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. سمجھ آ گیا کہ میں اس دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ چونکہ مادی دنیا ہے، اللہ کے نور کو ہم لفظوں میں تعبیر ہی نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نعمت مرنے کے بعد جنت میں جا کے دکھائیں گے. صحیح احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کو جس وقت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، وہ ایسے لذتوں کے لمحات ہوں گے کہ جنتی ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. بھائی میں ایک بات عرض کروں، ایک مرتبہ میں یہاں سندھ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں مطالعہ کر رہے، ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. مجھے عجیب بات کی انہوں نے، وہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی. سوچتے سوچتے کہنے لگے مفتی صاحب چھوٹی سی عمر میں نماز لگ گئے تھے پڑھنے، اب 100 پر جا رہے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھی ہے، ہن دل کردا ہے کہ اس اللہ نو ویکھیے جنوں ساری زندگی سجدے کیتے. ہاں ان کے الفاظ، میں کتاب بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہو گیا کہ انہوں نے کیا جملہ کہا ہے. اور واقعتاً دل کرتا ہے بھائی، دن رات ہم کس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ نماز میں ہم نے کیا کیا؟ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ دل میں ہر وقت اس اللہ کی یاد ہے یا نہیں؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد. تو جی چاہتا ہے جس اللہ کو ساری زندگی سجدہ کرتے ہیں اس اللہ کو دیکھیں، اس اللہ سے ملاقات کریں، جس کے سامنے ہر پریشانی میں ہاتھ پھیلائے ہیں، ہر پریشانی میں جس کی طرف توجہ جاتی ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ ایمان والوں کو جنت میں اپنی زیارت کروائیں گے. اور اس وقت جو اعلان ہوں گے نا اس ملاقات میں جو اعلان ہوں گے، حدیث میں ہے اگر اللہ نے وہاں موت رکھی ہوتی تو ایمان والوں کو اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں دیں گے تو یہ خوشی کی موت مر جاتے. اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں ایمان والوں کو کیا دیں گے؟ اگر میں اس کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں تعبیر کرنے کی کوشش کروں نا، اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں ہر جنتی کو اپنی خدائی کے حصے دے دیں گے. کیا کر دیں گے؟ مثلا کیا کہیں گے؟ اللہ جل جلالہ ان سے پوچھیں گے اے میرے بندو، میں نے جو کچھ تم سے وعدے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے؟ بندے کہیں گے اللہ صرف پورے ہی نہیں کیے بلکہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے بڑھ کر ہمیں عطا کیے. اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اچھا میں اب یہ تم سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آئندہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، اور آئندہ تم جو چاہو گے وہ ہوگا. بھائی آئندہ جو تم چاہو گے، جو چاہو وہ ہوگا. دنیا میں یہ کس کی صفت ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن. میں نے بہت کوشش کی غور پر کہ جنت کی ساری نعمتوں کو ایک لفظ میں اگر تعبیر کیا جائے نا، ایک لفظ میں اگر تعبیر کیا جائے تو اس جملے میں اس کو سمویا جا سکتا ہے
کہ جو صفت دنیا میں اللہ کی، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ جنت میں جا کے جنتیوں کو کہیں گے جاؤ تو جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آگے ہے سورہ حامیم سجدہ میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ بھائی اس وقت ڈسکا والی نہر ہے، اگر میں چاہوں کہ اس نہر کو ہماری مسجد کے قریب سے گزار لوں، میرے پاس میں ہے؟ میں تو یہاں بیٹھ کے پکھا نہیں اٹھا پرے کر سکتا جب تک اٹھ کے نہ جاؤں، لیکن جنت اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس نہر کو منٹوں میں گزار دیں گے۔ اب یہ اختیار اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں دے دیں گے، اس کا محلہ اس کے دائیں طرف نہر ہوگی اور بڑا دریا خوبصورت بہہ رہا ہے، اس نے اپنے محل کا ڈیزائن تبدیل کرنا ہے، اور اس طرف جو نہر ہے وہ ڈیزائن کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھ رہی، کہے گا جی یہ کان سے پکڑے گا اس دریا کو، کہے گا جناب آئندہ سے ادھر کو چلنا ہے۔ دنیا میں یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور جنت میں اللہ یہ کس کو دے دیں گے؟ جو چاہے گا، جو چاہے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اسی صفت کی جھلک جنتیوں کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 9ویں پارے میں وہ جو مشہور ترین قرآن کا جملہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ کی رحمت کیسے وسیع ہے؟ اللہ کی رحمت کیسے وسیع ہے؟ اور حدیث میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب اور غصے پر غالب ہے۔ وہ کس طرح؟ دنیا میں بندہ جتنی چاہے نافرمانیاں کر لے، بھائی ذرا اس پر غور کرنا، اس دنیا میں اللہ تعالی ہر نافرمانی کرنے والے کو اس کی نافرمانی کی سزا، بھائی سمجھ پا رہے ہیں؟ یہاں ہر نافرمانی کرنے والے کو اس کی نافرمانی کی سزا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں لاکھوں گناہ ہے، اللہ لاکھوں گناہ معاف کر دیں گے۔ اور کل قیامت والے دن بھی بھائی اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو معاف کریں گے کہ نہیں؟ بلکہ عدد ہی کوئی نہیں، اربوں کھربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ اب اس کی معافی دنیا میں دیکھ لو، آخرت میں دیکھ لو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا غضب جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھ لو۔ بھائی دنیا میں کیا مسلمان، کیا کافر، کیا فرما بردار، کیا نافرمان، ہر کسی کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں یا نہیں؟ ہر کسی کو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے۔ یہ جس فرعون کا بھی ذکر آیا، مورخین نے لکھا ہے اس بدبخت کی صحت اتنی مضبوط تھی، کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، کبھی اس کے سر میں بھی درد، اور ادھر سے خدائی کا دعویٰ کر رہا۔ تو اللہ جل جلالہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اللہ کا غضب تو حقیقت میں نظر ہی نہیں آتا، اللہ کا غضب تو کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا تمہارے رب کی جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، مایوس نہ ہو، اس اللہ کی طرف لپکو، بڑھو، اس اللہ سے معافی مانگو، اس کی رحمت کو سمیٹو، اس کی رحمت کو سمیٹو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی 9ویں پارے میں ذکر کیا کہ ہم نے ساری انسانیت کی طرف تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کی طرف تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 9ویں پارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اوصاف ذکر کیے، ان میں سے ایک بڑا مشہور وصف ہے، لیکن شاید ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک امی رسول بھیجا ہے۔ بھائی حضور کا مشہور لقب کیا ہے؟ امی۔ وہ نبی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کوئی لفظ پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھ بھی نہیں، ساری زندگی میں ایک یا دو لفظ لکھنے ثابت ہیں اللہ کے نبی سے، اور ایک آدھا لفظ لکھنے سے بندہ کو لکھنے والا مانا نہیں جاتا۔ اور اللہ کے نبی کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ حضرت سلیمان فارسی سے فارسی کا ایک جملہ یاد کر رکھا تھا حضور نے، وہ بھی سلیمان فارسی سے بطور دل لگی فارسی میں وہ جملہ کبھی کبھی بولتے تھے اللہ کے نبی،
وہ بھی حضرت سلیمان فارسی سے اظہار محبت کے لیے. ایسی ہستی جو نہ لکھ سکتی نہ پڑھ سکتی، لیکن اب میں اس کو لفظوں میں کیسے تعبیر کروں، لیکن یہ ہستی پوری کائنات کی سب سے بڑی استاد، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑا امام. لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن زبان سے ایسے ایسے جملے لکھے کہ پوری دنیا کی قلمیں، زبان سے ایسے ایسے جملے نکلے کہ پوری دنیا کی قلمیں ان کی تشریح کرتے کرتے تھک جائیں، ان کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتی. لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن پوری دنیا کے پڑھے لکھے اس ہستی کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کی زبان مبارک سے ارشادات نکلنے والے لائبریریاں کی لائبریریاں بھر دی گئیں، لیکن اس ہستی کی زبان سے جو ارشادات نکلے ہیں ان کی تشریح مکمل ہونے پر نہیں آ رہی. میں یوں کہہ سکتا ہوں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن پوری دنیا کے لکھے پڑھوں کے علم کو جمع کر لو، اس ہستی کے علم کے سامنے قطرہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. قطرہ کی حیثیت بھی، اس لیے قرآن فرما رہا ہم نے نبی امی بھیجے ہیں. اور بھائی قرآن کریم نے 9ویں پارے میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، پیچھے میں کہیں حوالہ دے آیا ہوں اس واقعہ کا. وہ مچھلی والے جو تھے حضرت غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، خود فرمائش کی اپنے نبی سے ہمارے لیے عبادت کا وقت مقرر کر دیجئے، دن خاص کروا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن خاص کر دیا، حکم دیا کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. آزمائش آئی، مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ، مشہور واقعہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں. تو بھائی اللہ کا عذاب، ان کے 3 دھڑے ہو گئے. ایک وہ تھا جو یہ گناہ کرتا تھا، دوسرا وہ تھا جو اس گناہ سے ان کو روکتا تھا، نہی عن المنکر کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ نہی عن المنکر کرتا تھا. اور تیسرا جو تھا وہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا، لیکن ان کے گناہ کو برا سمجھا. ان کے گناہ کو کیا سمجھا؟ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا. نہی عن المنکر کی وجہ سے اور برائی کو برائی سمجھنے کی وجہ سے 2 جماعتیں بچی. اس لیے امام غزالی ایک جگہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں، نہی عن المنکر جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو اس پر بیٹھے گا وہی ڈوبنے سے بچے گا. بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ جو اس پر بیٹھے گا وہی. اس لیے برائی کو مٹانا، جس کا جہاں بس چلتا ہے. میں منبر پر ہوں، میرا کام یہ ہے، جو جہاں ہے نیچے سے لے کے صدر تک، وزیر اعظم تک، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جہاں رہے برائی کو مٹائے. وہ جہاں رہے کیا کریں؟ ہاں، اس کی تفصیلات ہیں کہ کہاں نہیں عن المنکر کیسے کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس پر آمادہ ہو، اس کو اپنا فریضہ تو سمجھے کہ ہم نے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، ہم نے برائی کو ختم کرنا ہے، برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. اور بھائی قرآن کریم نے 9ویں پارے میں وہ عہد الست کا بھی ذکر کیا. حدیث میں اس کی تفصیل ہے، قرآن میں اجمال ہے. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کے جسم سے ساری روحوں کو نکالا، اور حدیث میں ہے انسانوں کی اس وقت وجود جو تھے وہ چونٹیوں کی طرح تھے. وہ کتنے تھے؟ چونٹیوں کی طرح. سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. بھائی سب نے کیا کہا؟ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے خدا ہونے کا وعدہ لے کر یہ حلف اٹھوا کر دنیا میں بھیج دیا. انبیاء علیہ السلام اسی سبق کو یاد کروانے کے لیے آتے رہے کہ ہمارا پالنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی عبادت انسانی فطرت ہے. بھائی کیا اللہ کی عبادت کیا ہے؟ انسانی فطرت ہے. اسی لیے دہریوں کو چھوڑ کر دنیا میں، جیسے ہمارے یہاں ہندو ہیں، سکھ ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. بھائی ہندو بھی کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں. سکھ بھی مانتے ہیں. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی عہد کا اثر ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کا اثر ہے. اسی سے علماء نے یہ سمجھا ہے. اکثر ہم سے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی کافروں کے یہاں جو چھوٹے بچے ہیں وہ فوت ہو گئے، ایک بچہ ایک کافر کے یہاں پیدا ہوا 5 مہینے کا ہے، یہ بچہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ تو بھائی صحیح یہ ہے کہ کافروں کے نابالغ بچے بھی جنت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ 2 وجہ سے.
ایک تو یہ عہد الست، ہر بچہ ہر انسان وہاں اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے آیا ہے۔ دوسرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے اس پر کافروں کے احکام آخرت کے اعتبار سے جاری نہیں ہوں گے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 7ویں یا 9ویں پارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جل جلالہ جو بندے نیک ہیں، متقی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سرپرست ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ جل جلالہ ان کے کیا ہیں؟ ولی اور سرپرست ہیں۔ کن کے؟ ایمان والوں کے۔ کن کے؟ متقیوں کے۔ کن کے؟ نیک عمل کرنے والوں کے۔ تو بھائی جن کے سرپرست اللہ ہوں وہ کبھی بھی دنیا اور آخرت میں ناکام نہیں ہو سکتے۔ میں ایسے موقع پر بہت ساری مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، چھوڑ کے تو کچھ گئے نہیں تھے، تو ان کے قریبی عزیز آگے، اس نے کہا بادشاہ جی آپ تو دنیا سے جا رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر ہی کچھ نہیں گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی آیت پڑھی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کا ولی کون ہے؟ سرپرست کون ہے؟ اللہ۔ اگر میرے بچے نیک ہیں تو ان کا سرپرست کون ہے؟ تو بھائی یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ ماشاءاللہ اکثر بڑے حضرات بیٹھے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، انسان اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو ایمان، نیک عمل، دین سکھایا ہے، اللہ کی قسم مطمئن رہیے ہماری اولاد ذلیل نہیں ہو۔ بھائی سمجھ رہے ہیں میری بات کہ نیند آ رہی ہے؟ اگر ہم اپنی اولاد کو دین، ایمان، تقوی، ان کو نماز پڑھنا، کسی طرح کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں، جب آخری وقت آیا، چونکہ بڑے درجے کے صحابی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، حضرت عثمان غنی آئے، کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، میں بیت المال سے کچھ پیسے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے بیٹیوں کے کام آئیں۔ بھائی بندے کی بیٹیاں ہوں، آخری وقت ہو، آپ اندازہ لگا لیجئے وہ بیچارہ کتنا پریشان، اور خلیفہ وقت کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آگے سے پتہ کیا کہا حضرت عثمان سے؟ کہا میل المومنین اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا ہے، میری بچیاں انشاءاللہ کبھی بھی کسی کی محتاج نہیں ہوں، کسی کی محتاج۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلی کا کتا بھوکا نہ مرے، اللہ کے سامنے 5 نمازیں پڑھنے والا بھوکا مر جائے یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلی کا کتا بھوکا نہ مرے، اور جو ہماری اولاد دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو وہ بھوکی مر جائے۔ گلی کا کتا بھوکا نہ مرے، اور جس کے دل کی آواز ہو لا الہ الا اللہ میرا سارا کچھ میرا رب ہے، وہ بھوکا مرے۔ آج ہمیں بڑے اندیشے ہیں، خطرے ہیں اولادوں کے بارے میں، تو بھائیو اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ۔ کیا کریں؟ اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو۔ ہماری بیٹی دین کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گھر سے رخصت ہوگی انشاءاللہ، اگلی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور بھائی 9ویں پارے کی آخری بات، ویسے باتیں تو بھائی بہت ہوتی ہیں، میں پہلے بھی بات مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ ایک پارے کا خلاصہ نہیں ہوتا، یہ ایک پارے کے خلاصے کا خلاصہ شاید اس سے بھی آگے خلاصہ بنتا ہے۔ چونکہ میں 50 باتیں سوچ کر آتا ہوں کہ اس پارے کی 50 باتیں بیان کرنی ہے تو وہ 10 پارہ پر ہی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ آخری بات ذرا بیدار ہو کر سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدبخت کافر ہوا ہے، نضر بن حارث۔ اس نے ایسا بدتمیزی کا جملہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء۔ اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اگر یہ لوگ حق ہے نا، حضور اور مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا تھا؟ اگر یہ لوگ حق ہیں، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ لوگ حق ہیں تو ہمیں اس طرح کا حق نہیں چاہیے، اے اللہ ہمیں تباہ کرنا ہے، آسمان سے پتھر برسا دیجئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نضر بن حارث نے یہ کہا تھا۔
ہمیں یہ منظور نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا تھا اگر یہ حق ہے ہمیں حق نہیں چاہیے. اے اللہ جو عذاب ہم پر بھیجنا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسانے، پتھر برسا دیجیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے سامنے اتنی بڑی دیدہ دلیری. قرآن نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا نبی جی ہم تو 1 منٹ میں مٹا دیتے لیکن 2 وجہ سے نہیں مٹاتے. آسمان سے پتھر کتنی وجہ سے نہیں برساتے؟ نمبر 1 تو آپ ان میں موجود ہیں. وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں کیا ہیں؟ موجود ہیں. آپ موجود ہیں اس وجہ سے ہم ان کے اوپر آسمان سے پتھر. دوسرا یہ استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ استغفار. مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے استغفار پڑھتے رہتے تھے. کیا کرتے رہتے تھے؟ استغفار. یہ آیت بڑی عبرت کی ہے بھائیوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے 2 پناہیں ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نمبر 2 اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے لیکن بھائی آپ جو ہیں سارے عالم کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں. آپ کی نبوت جاری ہے یا نہیں؟ تو آپ کی نبوت کا سایہ پوری انسانیت پر ہے. نمبر 2 دوسری بات، کافر اتنی بڑی توہین کر کے بھی استغفار کریں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو آپ اندازہ لگاؤ ایک ایمان والا جب استغفار کرے گا تو اللہ کا عذاب ٹلے گا کہ نہیں ٹلے گا؟ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ مشرکین مکہ اتنی بڑی بات کہہ کے بھی اللہ اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں بھیجتا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار. اس لیے آپ نے سنا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے تھے؟ 100 مرتبہ. 100 مرتبہ ایک مجلس میں. اس لیے بھائیو استغفار کی عادت ڈالنا. اس آیت سے 2 باتیں اور سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 1، اللہ کے نیک بندے عذاب کے ٹلنے کا سبب بنتے ہیں. نیک بندے جو ہیں اللہ کے عذاب ٹلنے کا کیا بنتے ہیں؟ آج ہماری نوجوان نسل کو قدر نہیں. بوڑھے ابا جی گھر میں رات کو تہجد پڑھتے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ابا جی بابا جی پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں رات کو اٹھ کے. اور ہماری بوڑھی مائیں بھائی ساری رات تسبیحیں چلتی رہتی ہیں کہ نہیں. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے، یہ خاندان کے بڑوں کے جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ہماری بوڑھی اماں جو گھر کے کونے میں ہر وقت تسبیح گھماتی رہتی تھی اس کی برکتیں کتنی تھی. یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ٹلنے کا سبب ہیں. نمبر 2، توبہ استغفار کرتے رہنا. بھائی کیا کرتے رہنا؟ توبہ استغفار کرتے رہنا. جو بندہ توبہ استغفار کرتا رہے گا، جو قوم جس معاشرے میں معافی کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، بھائی عذاب بھی نہیں آئے گا. اگر کوئی سختی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹال دیں گے. اسی لیے رمضان المبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال زیادہ کرتے تھے ان میں سے ایک کیا ہے؟ حضور علیہ السلام رمضان میں استغفار زیادہ کرتے تھے. ہم رمضان کی عبادات میں جو اور عبادات کر رہے ہیں اس میں بھائی استغفار کو بھی شامل کر لیجئے. بلکہ ہمارے اسلاف اور بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جو کم سے کم ہر روز استغفار کی 1 تسبیح تو ضرور پڑھ لے. اس کو تو زندگی کی عادت بنا لو بھائی، کم سے کم استغفار کی. اور استغفار کا سب سے چھوٹا جملہ استغفر اللہ. سب سے چھوٹا جملہ کیا ہے؟ اس کو تو 3 باتیں میں بہت زور دے کر کہتا ہوں بھائیو، اس کو تو زندگی کا حصہ بنا لو. جس نے یہ 3 وظیفے پڑھ لیے نا اس نے قرآن و سنت کے سارے اذکار کو جمع کر لیا. اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کوئی جملہ پکڑ لو، بس لا الہ الا اللہ. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، کوئی سا درود پکڑ لو، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا ہے. اور نمبر 3 کیا؟ استغفر اللہ. جو بندہ 3 تسبیح کر لے، لا الہ الا اللہ، اور نمبر 2 استغفر اللہ، اور نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے قرآن و سنت میں جتنی دعائیں اور وظائف ہیں سب کو جمع کر لیا. یہ 3 چیزیں تو اپنی زندگی میں ہم سب اپنے اوپر لازم کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة